اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامیہ عربی قاعدہ درجہ اطفال کا آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے حروف کو ملا کر لکھنے کی شکلیں۔ عربی زبان میں حروف کو لکھنے کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ شروعات میں اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، بیچ میں جب یہ حرف آ جاتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور آخری میں اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی اصل، ابتدائی، درمیانی اور آخری شکل۔ سب سے پہلے ہے الف۔ الف کو جب ہم عربی زبان میں لکھتے ہیں تو الف، اصل شکل الف کی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ جب اس کو کسی لفظ کی شروعات میں لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل اس طریقے کی ہوتی ہے، اور جب الف درمیان میں ہوتا ہے تو اس کی شکل یعنی میڈیل اسٹیج میں اس کی شکل اس طریقے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے آخر میں الف کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بی، با۔ با کی شکل عربی زبان میں اس طریقے کی ہوتی ہے، جس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوتا ہے، اور ابتدائی شکل یعنی بالکل اس کا آگے کا شوشہ اور نیچے نقطہ۔ پھر اس کے بعد اس کی میڈیل اسٹیج کیا ہے، میڈیم فارم کیا ہے، یہ، اور آخر میں با اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، الف با۔ اس کے بعد ہے تا۔ اس کو تیپ نہیں پڑھتے، اس کو تا پڑھتے ہیں۔ تا کی شکل کس طریقے کی ہوتی ہے، بالکل با کی طرح ہوتی ہے، اور اس با کی طرح جیسے با میں نیچے کی طرف نقطہ ہوتا ہے، تا میں اوپر کی طرف نقطہ ہوتا ہے، لیکن اس میں دو نقطے ہوتے ہیں اور با میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تا، تا، یہ دوسرا بھی تا، جب بیچ میں تا لکھا جائے گا تو اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس امامیہ عربی قاعدہ درجہ اطفال ہے پہلا، تو اسے آپ اس کو کھول کر رکھیے، 5واں سبق، اور اس میں اس طریقے سے لکھا ہوگا، اور جب لاسٹ میں آتا ہے آخر میں تو اس کو تا کو اس طریقے سے لکھتے ہیں، گول تے یا پوری تے جو ہوتی ہے جس کو تا کہتے ہیں عربی میں، یہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سا۔ سا کی شکل با اور تا کی طرح ہوتی ہے۔ سا میں تا کی طرح ہی نقطے ہوتے ہیں اوپر کی طرف، لیکن اس میں 3 نقطے ہوتے ہیں، تا میں 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے لکھا جائے گا، 3 نقطے اوپر۔ یہ ہے اس کی انیشیل اسٹیج، یعنی شروعات میں ابتدائی جگہ پر جب یہ لکھا جائے گا تو اس کی شکل اس طریقے کی ہوگی۔ درمیانی اس کی شکل اس طریقے سے ہوگی، میڈیل یعنی بیچ میں جب آئے گا تو اس کی شکل اس طریقے کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے سا۔ سا میں بھی آخر میں جو اس کی آواز ہے یا شکل ہے اس کی اس طریقے کی ہوگی، آ، یعنی الف کی آواز آ کی ہوتی ہے، بیٹ جو با ہے اس کی آواز با کی طرح ہوتی ہے، تا، اس کی آواز تا ہوتی ہے اور یہ تا ہے، تو یہ لکھا اس طریقے سے جاتا ہے۔ پھر ہے جیم۔ جیم کو جب ہم لکھتے ہیں تو جیم کی شکل، اصل شکل تو جیم کی اس طرح سے ہوتی ہے، اور جب یہ شروعاتی سٹیج میں شروعات میں لکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف جڑتا ہے تو جیم کا یہ اوپر والا سر یہ اس میں ایڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیل یعنی بیچ کا حصہ۔
جیم کا درمیانی حصہ اس طریقے کا ہوتا ہے. جب جیم بیچ میں آتا ہے کسی لفظ کے تو اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں. پھر آخر میں اس کو جیم کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. یعنی ایک اوپر اس طریقے سے لائن اور اس کے بعد پورا جیم. پھر ہے ہا. جیم ہا. ہا کی آواز اس کو ہے نہیں کہتے, ہم نے پچھلے سبق میں ہی پڑھایا تھا ہا. اور اس کی شکل کیسی ہے؟ جیم کی طرح ہی ہے لیکن اس کے نیچے نقطہ نہیں ہے. جیم کے نیچے نقطہ تھا, اس کے نیچے نقطہ نہیں ہوتا, بنا نقطہ کا ہوتا ہے ہا. اس کی ابتدائی شکل اس طریقے کی ہے, درمیانی شکل اس طریقے کی ہے, اور آخری شکل یعنی جب یہ آخر میں ہوگا کسی لفظ کے تو اس طریقے کی اس کی شکل ہوگی. ہمیں اس طریقے سے پہچان لینا ہے. خالی پیٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا. پھر ہے خا. خا میں اوپر کی طرف نقطہ ہوتا ہے, جیم میں بیچ میں ہوتا ہے پیٹ میں, خا میں خالی ہوتا ہے, اور خا میں اوپر کی طرف نقطہ ہوتا ہے. جیم ہا اور خا کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے, صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے. جیم میں نیچے کی طرف نقطہ ہوتا ہے, خا میں اوپر کی طرف نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے دال. دال کی شکل تقریباً ایک ہی طریقے کی ہوتی ہے, اس کو پہچاننا بالکل آسان ہے. دال کٹتا نہیں ہے. جیم ہا خا با تا سا ان کو یہ کٹ جاتے ہیں, لیکن دال کٹتا نہیں ہے. اسی طرح الف بھی نہیں کٹتا. دال ابتدائی شکل بھی دال کی اس طریقے کی ہے, درمیانی شکل میں اس طریقے سے دال لکھا گیا ہے, اور آخری شکل دال کی یہ ہے. اس کے بعد ہے زال. زال کی شکل بھی دال کے جیسی ہوتی ہے, اس میں بھی اس کی شکل نہیں کٹتی, جیسا ابتدا میں ہوگا ویسا درمیان میں, اور آخر میں بھی بالکل اسی طریقے سے. تھوڑی سی اس کی شکل بدلتی ہے, باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. پھر ہے اس کے بعد را. را کی شکل بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسی ابتدا میں ہوتی ہے, یعنی انیشیل فارم جو ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے درمیانی یعنی میڈیل فارم ہوتی ہے, اور فائنل فارم یعنی آخری فارم آپ لاسٹ میں جب اس کو را کے لکھیں گے تو بھی اسی طریقے سے ہی لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے زا. زا کی شکل بھی بالکل را کی طرح ہے, صرف اس میں فرق یہ ہے کہ را کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا, جیسے دال کے اوپر ایک نقطہ آ گیا تو زال ہو گیا, اور را کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا تو یہ زا ہو جاتا ہے. اب ہے سین. سین کو لکھنے کی طریقے. سین میں کیا ہے کہ سین جب اس کی اصل فارم جو ہوتی ہے وہ یہ ہے, سین کی یہ سین کی اصل فارم ہے. جب یہ کسی لفظ سے جوڑ کے لکھا جاتا ہے تو سین کا یہ شوشہ اس لفظ سے جڑ جاتا ہے, اور باقی کا جو حصہ ہے یہ والا یہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ سین ابتدائی حصہ یعنی انیشل اسٹیج میں انیشل فارم سین کی یہ ہے. پھر اگر درمیان میں سین آتا ہے تو سین کو یہ والا حصہ جو آخر والا ہے یہ ہٹا ہوتا ہے, اور یہ جو شروعات والے شوشے بنے ہیں یہ اس میں نظر آتے ہیں. اور جب آخر میں آتا ہے تو اس کی پوری شکل ہوتی ہے, اور تھوڑا سا ایک حصہ اس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یہ والا حصہ بنا ہوتا ہے اس میں. پھر ہے شین. سین اور شین میں زیادہ فرق نہیں ہے, صرف 3 نقطے کا فرق ہے. سین کے اوپر 3 نقطے لگا دیے جائے تو وہ شین ہو جاتا ہے. آواز بھی بدل جاتی ہے, سین اور شین. سین کی آواز سا ہوتی ہے اور شین کی آواز شا ہوتی ہے. شین. اب شین میں کیا ہے, 3 نقطے لگ گئے, بالکل سین کی طرح ہوگا اور اس میں 3 نقطے ہوں گے.
اس کے بعد ہے صاد. صاد کیا ہوتا ہے؟ صاد میں جیسے شین کا یہ حصہ ہٹ جاتا ہے، بالکل صاد میں بھی یہ حصہ الگ ہو جائے گا انیشیل اسٹیج میں، یا دوسرے حرف سے جڑے گا کسی لفظ میں. درمیانی حصہ بھی یہ، کیونکہ یہ سبق لکھنے سے متعلق ہے، اس کو لکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچے دیکھ رہے ہیں تو بچے اسے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، ذہن نشین کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے صاد. صاد میں یہ جو پورا ہے، آخر میں جب آتا ہے صاد تو یہ پورا آتا ہے، اس میں تھوڑا سا ایک حصہ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ چیز جوڑ دی جاتی ہے. باقی صاد آخر میں جو ہوتا ہے وہ بالکل ابتدا کی طرح ہوتا ہے، جو اس کی اصل شکل ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے، تو اس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. اصل مرحلہ جو سمجھنے کا ہوتا ہے وہ ابتدائی اور میڈیل اسٹیج میں، یعنی ابتدائی اور درمیانی، شروعاتی اور بیچ والی اسٹیج کا ہوتا ہے. پھر ہے زاد. صاد اور زاد ایک ہی جیسے ہیں، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. صاد کے اوپر ایک نقطہ آ جاتا ہے تو یہ زاد ہو جاتا ہے. زاد کو دواد نہیں کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تلفظ، جو اس کا پروننسیشن ہے، جو اس کا اچارن ہے، وہ زاد ہوتا ہے. زاد تو زاد جو ہے وہ داد کی طرح لگتا ہے، اس لیے اس کو دواد کہہ دیا جاتا. دواد نہیں کہتے، اس کو زاد کہتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر نقطہ لگا ہے، اس کو پڑھیں گے. پھر ہے طا. طا کی شکل ابتدائی، درمیانی اور آخری ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، طا کٹتا نہیں ہے. پھر زا ہے. زا کی شکل بھی بالکل اسی طریقے کی ہوتی ہے، طا کے اوپر نقطہ آ جاتا ہے تو یہ زا ہو جاتا ہے. یہ طا ہے اور اسی کے نیچے زا ہے، زا کے نیچے یہ نقطہ لگ گیا طا کے اوپر، یہ تو یہ زا ہو گیا. ایڈ کرنے کے لیے کسی حرف سے یہ ایڈ ہوتا ہے، جڑتا ہے لفظ میں، تو اس کے ساتھ یہ ہلکی سی ایک شوشہ بنا دیا جاتا ہے جس سے وہ کنیکٹ ہو جائے. طا زا. پھر ہے عین. عین کیا ہے؟ عین کا یہ والا حصہ، یہ جو اوپر کا حصہ ہے، یہ ابتدائی حصے میں آتا ہے. کبھی کسی حرف سے اگر جڑے گا لفظ میں تو اس طریقے کا عین ہوتا ہے، یعنی اس کا جو چہرہ ہے، منہ، اس کا منہ رہے گا اور آدھا حصہ جو جسم کا ہے وہ کٹ جائے گا. عین. اور درمیان میں آئے گا تو یہ عین اس طریقے کا ہوگا. پھر آخر میں عین کی شکل تقریباً اسی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو عین کا منہ ہے وہ تھوڑا سا کٹا ہوتا ہے اور اس میں یہ ایڈ کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے عین. اسی کا حصہ ہے غین. غین بالکل عین کی طرح ہے. عین اور غین میں نقطے کا فرق ہے. عین کے اوپر ایک نقطہ لگا دیجئے تو غین ہو جائے گا. عین کی آواز ہے آ اور غین کی آواز ہے غا. جیسے گا ہوتا ہے، گا کے نیچے ایک نقطہ لگ جاتا ہے تو غا ہوتا ہے. غین یعنی غا. ابتدائی اس کا حصہ ہے غا، اس طریقے سے اس کا یہ چہرہ کٹے گا اور اس کے اوپر نقطہ آ جائے گا. درمیانی حصہ بالکل اسی عین کی طرح، صرف اوپر نقطہ آ جائے گا. اور آخری حصہ عین کا بالکل عین کی طرح ہی ہے، تھوڑا سا منہ کا کھلا ہوا جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. پھر ہے فا. ہم نے پہلے سبق میں بھی پڑھا ہے کہ اس کو فے نہیں کہتے، اس کو فا کہتے ہیں. اردو میں تو فے ہوتا ہے لیکن عربی میں یہ فا ہوتا ہے. فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور جب اس کو ابتدائی مرحلے میں یعنی کسی لفظ میں شروعات میں لکھتے ہیں تو اس کا یہ حصہ جو اس پہ نقطہ لگا ہے وہ آدھا تھوڑا سا کٹتا ہے اور وہ ادھر آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے. فا درمیان میں ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا، ایک نقطہ بیچ میں خالی رہتا ہے گھوما ہوا راؤنڈ شیپ میں، اور جب آخر میں ہوگا تو اس کو ملانے کے لیے اس طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن اس کی شکل تقریباً اس کی اصل شکل کی طرح رہتی ہے. آخری یعنی فائنل فارم میں بھی اس کی
اصل شکل کی طرح ہی ہوتی ہے. شروعات میں جیسا ہوتا ہے یعنی اس کی آئسولیٹڈ فارم جیسی ہوتی ہے ویسی اس کی فائنل فارم بھی ہوتی ہے, آخر فارم. اس کے بعد ہے قاف. فا اور قاف تقریباً ایک جیسے ہیں. فا میں ایک نقطہ ہوتا ہے, قاف میں دو نقطہ ہوتا ہے. فا قاف ایک نقطہ اور دو نقطے. فا کے اوپر ایک نقطہ اور بڑھا دیا جائے تو قاف بن جاتا ہے. قاف. قاف کی آواز قا ہوتی ہے, قا. ہندی میں جیسے ہم کا لکھتے ہیں نیچے نقطہ لگا دیتے ہیں تو قا ہو جاتا ہے, اسی طرح سے قاف کی آواز قا نکلتی ہے. پھر ہے کاف. کاف اور اوپر کیا تھا قاف. قاف اور کاف. کاف کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ایک اس طریقے سے لائن اور یہ, یعنی اس کا تھوڑا سا حصہ جو آگے کا حصہ ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے درمیانی حصے میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرنے کے لیے سائڈ سے ایک لائن کھینچ کے اور اس کو ملا دیا جاتا ہے اس میں شروعات والے حصے میں, تو یہ کاف اس طریقے سے درمیانی حصے میں ہو جاتا ہے. اور آخری حصہ جو ہے کاف کا وہ تقریب اصل حصے کی طرح ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی کاٹ چھاٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. پھر ہے لام. لام کو جب ہم لکھتے ہیں اس کی آئسولیٹڈ فارم جو اصل فارم ہوتی ہے وہ لام کی اس طریقے سے ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے. لام کی آواز ہندی کے لا کی طرح ہوتی ہے, انگریزی کے ایل کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں, اور اس کی انیشل اسٹیج میں کیا ہوتا ہے اس کا جو یہ کھلا والا حصہ ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اور تھوڑا سا سیدھی لائن اور اس کے تھوڑا سا کرو, لام اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. درمیان میں بھی اس کی شکل تھوڑی سی ملی ہوتی ہے, یہ اسمال ایل کی طرح لگتا ہے جیسے ہم اسمال ایل انگریزی میں بناتے ہیں, کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے دونوں طرف یہ لگا ہوا ہے. اور آخر میں لام کی شکل بالکل آئسولیٹڈ فارم یعنی اصل فارم کی طرح ہوتی ہے. پھر ہے میم. میم کا ساؤنڈ ما ہوتا ہے. میم کو جب ہم کسی حرف سے جوڑتے ہیں تو میم کا یہ اوپر والا حصہ ہی جڑتا ہے اور نیچے کا حصہ حذف ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, صرف یہ والا حصہ نظر آتا ہے میم میں. درمیان میں میم کا یہ والا حصہ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے اور اسے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک اس طریقے سے لائن اس میں آ جاتی ہے میم میں. پھر اس کے بعد کیا ہے, آخر میں میم کی شکل تقریباً بالکل شروعات کی طرح ہوتی ہے, جو اس کا منہ کھلا ہوا ہے ہلکا سا وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ذرا سی لائن آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد ہے نون. نون کیا ہے؟ نون میں اس طریقے سے ایک شیپ ہے نون کا, خالی ایک نون بنتا ہے اور اس میں ایک نقطہ ہے, اور جب اس کو نون کو ہم شروعات میں لکھیں گے تو نون کا یہ والا خالی والا حصہ جو اس کا پیٹ کہلاتا ہے یہ کٹ جائے گا, تو صرف اتنا حصہ نون کا بچے گا, نون کا یہ والا حصہ بچے گا. تو یہ جو اس طریقے سے جیسے ہم نے تا میں پڑھا, تا میں کیا ہوتا ہے؟ دو نقطے ہوتے ہیں, با میں نیچے کی طرف ایک نقطہ ہوتا ہے, نون میں اوپر کی طرف ایک نقطہ ہوتا ہے. شکل بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسی با کی ہوتی ہے, تا کی ہوتی ہے, تا کی ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے کی شکل ہوتی ہے, لیکن نقطہ ایک ہوتا ہے وہ بھی اوپر کی طرف. درمیان میں اس طریقے سے ہوتا ہے. لاسٹ میں جو نون کی شکل ہے وہ بالکل ابتدا کی طرح ہوتی, کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, کوئی چینجز نون کی شکل میں نہیں ہوتے. یہ سبق تھوڑا سا یہ سمجھنے کا ہے اور لکھنے کا ہے, اس لیے اس میں آپ کو لکھنے کی شکل کو سمجھنا ہے تاکہ آگے جب آپ قرآن پڑھنا سیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رہیں. اس لیے پڑھا جا رہا تھوڑا سا بورنگ بھی سبجیکٹ ہے, لیکن اس کو اگر ایک بار سمجھ جائیں گے تو آئندہ آنے والے سبق میں آپ کو پریشانی
नहीं होगी। इसके बाद है वाव। वाव की आवाज वा की होती है, नून की आवाज ना की, और वाव की आवाज वा की, यानी साउंड जो होगा वा का वो होगा वा। अब बिल्कुल वाव की जो शक्ल है वो कटती नहीं है, जैसा है बिल्कुल उसी तरीके से होता है, चाहे वो शुरुआत में आए, चाहे वो बीच में आए, और चाहे वो आखिर में आए, उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरीके से रहता है, उसकी शक्ल सूरत बिगड़ती नहीं है। फिर है लाम मीम नून वाव तो हो गया। फिर उसके बाद है हा। हा यानी जिसको हम उर्दू में दो चश्मी हे कहते हैं, अरबी में ये हा है। एक हमने हा पढ़ा और एक हा है। हा हल्क से निकलता है और ये हा बिल्कुल आखिर से निकलता है हा। तो ये जो हा है इसकी शक्ल शुरुआत में तो इस तरीके की रहेगी, जब दरमियान में आएगा तो बटरफ्लाई की तरह होगा, बिल्कुल इसकी शक्ल बटरफ्लाई यानी तितली की तरह हो जाती है। ये देखिए इसकी शक्ल। और ये जब आखिर में आता है तो इस तरीके से हो जाता है जैसे हम अपने जैसे दीवार में कभी उंगली से हम हिरन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल ये हा जो है इस तरीके से करने के बाद जैसे ये हाथ को उठाया और इस तरीके से ये गोल घुमा दिया, ये हा है। हा की आवाज हिंदी के हा के तरीके से होती है, जैसे हिंदी का हा होता है इसकी आवाज भी हिंदी के हा की तरह ही होती है। फिर है या। इसे क्या कहते हैं? या, ये नहीं, या। या में क्या करते हैं, इसको इस तरीके से हम या की शक्ल जो शुरुआत में होती है किस तरीके की हो जाती है, बिल्कुल जैसे हमने बा ता सा ये पढ़ा है, बिल्कुल या की भी शक्ल शुरुआत में बा की तरह ही है, लेकिन बा में नुक्ता नीचे की तरफ सिंगल होता है और या में दो नुक्ते नीचे की तरफ हो जाते हैं। और इसकी दरमियानी शक्ल भी तकरीबन बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर की बजाय दो नुक्ते नीचे हैं, ता में दो नुक्ते ऊपर, या में दो नुक्ते नीचे, और आखिर में या की शक्ल तकरीबन बिल्कुल उसी तरीके की होती है जैसी शुरुआत में होती, कोई तब्दीली इसमें नहीं होती है। तो या को हमने पढ़ा, या की शक्ल के बारे में, अलिफ बा ता ता जीम हा खा, ये सारी शक्लें हमने आपको पढ़ा दी। अब हमें इसको याद भी करना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि अगला सबक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सबक में हम ये जो शॉर्ट फॉर्म है इनकी इनिशियल और मीडियल और फाइनल, इनको जोड़ के अलिफ के साथ उसको पढ़ेंगे तो उसकी शक्ल क्या हो जाएगी वो आपको नजर आएगी। अब हम ना इसको एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। जैसे ये ता है, ये एक देखिए मश्क है, एक्सरसाइज है, और इसमें जो पहला हर्फ बना है इसको गौर से देखिए, ये क्या है, ये इसका, ये जो देखिए इधर ता बना हुआ है, क्या है, ता बना हुआ है। और इसको हमें क्या करना है, अगर हमें देखना है कि जैसे ये ता है, ता को अगर हम इस तरीके से कर देंगे, देखिए इसकी शक्ल कैसी हो गई, ये हिस्सा कट गया और इसके ऊपर दो नुक्ते आ जाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा ता। इसी तरह से अगर हम जीम को लिखना चाहें, ये जीम है,
جیم، جیم کو ہم نے لکھا، اس کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی شکل آئے گی۔ جیم کو اگر ہم لکھیں گے تو جیم کو لکھنے کے لیے یہ دیکھیں، جیم کا کیا ہے، یہ شکل ہے، یہ دیکھیے جب ہم جیم کا یہ حصہ کاٹ دیں گے تو اس کی شکل بالکل اس طریقے سے تقریباً ہوتی ہے یہ، اور اس کے نیچے ایک نقطہ یہ یہاں پہ لگ جاتا ہے، تو یہ جیم ہے۔ اسی طرح عین، عین کا کیا معاملہ ہے، جب ہم عین لکھتے ہیں، عین، اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر دیں گے، عین، عین کو اگر ہم اس طریقے سے کاٹ دیں، اس کی شکل کس طریقے سے ہو جائے گی عین کی، اس طریقے سے۔ تو عین تقریباً یہ جو عین ہے وہ کیسا دکھ رہا ہے، یہ کیا ہے، عین۔ اسی طرح سے پے، پے کو اگر ہم اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں تو بالکل اس طریقے سے نظر آتا ہے، فا، یعنی اس کی ابتدائی حالت کیسی ہے، فا کی، اس طریقے سے۔ قاف بھی تقریباً اسی طریقے سے ہوتا ہے، قاف کو ہم نے لکھا اور قاف کیسا ہوتا ہے، ہم نے اس کو چھپا دیا، یہ قاف اس طریقے سے نظر آئے گا کٹنے کے بعد، قاف۔ یہ کیا ہے، یہ ہے لام، کیا ہے، لام۔ لام کو اگر ہم ایسے کاٹ دیں تو اس کی شکل تقریباً اس طریقے کی ہو جاتی ہے، لام۔ پھر ہے میم، اس کے بعد کیا لکھا ہے، میم۔ میم کا کیا معاملہ ہے، میم کو جب ہم ایسے لکھیں گے، یہ میم ہے، میم کی پوری شکل یہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو شروعات میں لکھیں گے، دیکھیے یہ حصہ میم کا ہے، یہ میم اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، یہ ہے تا، تا کی شکل بالکل اس طریقے سے، دیکھیے یہ حصہ کٹ گیا اور اس کے اوپر 3 نقطے آ جائیں گے تو سا اس طریقے سے نظر آئے گا آپ کو۔ پھر ہے ہا، ہا کیا ہے، ہا بھی بالکل اسی طریقے سے تقریباً جیم کی طرح ہی ہوتا ہے، اس کا یہ پیٹ کاٹ دیا اور یہ اوپر کا حصہ ہا کا اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا جب یہ کبھی شروعات میں لکھا جاتا ہے۔ دال کی شکل ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، دال کی شکل بدلتی نہیں ہے، دال ایسے ہی رہے گا۔ کاف، جب ہم کاف کو ملا کے لکھیں گے تو کاف کی شکل اس طریقے سے ہو جائے گی۔ پھر ہے دیکھیں شین، شین کو ہم نے بتایا تھا، شین کو جب ایسے لکھا اور شین کو ہم نے اس طریقے سے کر دیا تو شین کی شکل اس طریقے سے نظر آتی ہے، شین کی شکل 2 شوشے اور اس کے ساتھ یہ 3 نقطہ، اور ادھر والا حصہ جو جا کے وہ دوسرے حرف میں مل جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہے صاد، صاد بھی تقریباً اسی طریقے سے، اس کو یہاں سے یہ حصہ کٹ گیا اور صاد کا حصہ یہ نظر آیا، صاد۔ صاد جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں عربی میں یا اردو میں تو اوپر اس طرح سے شارٹ فارم میں صاد بنا دیتے ہیں، جس کا نام جس کا مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، یعنی صاد کا کی شارٹ فارم اس طریقے سے لکھ دی جاتی ہے۔ پھر ہے کیا بنا ہے، یہ ہے خا، جسے ہم اردو میں خے کہتے ہیں، عربی میں یہ خا کہلاتا ہے، خا۔
پھر ہے را، ریک نہیں، اس کو را کہتے ہیں. یہ ہے را. اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسا ہے یہ ہمیشہ ویسا رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی چینجز نہیں ہوتے. اسی طرح زال بھی بالکل ویسا ہی رہتا ہے. پھر غین. اب غین کو اگر ہمیں لکھنا ہے تو غین کو درمیان کا، یہ جو غین ہے یہ درمیانی حصہ ہے. جیسے ہم لکھیں کوئی لفظ، مان لیجئے مغلوب. مغلوب کیا ہے؟ مغلوب. اب ہم اس کو اگر اس میں درمیان میں اس کو ایسے چھپا دیں، یہ اس طریقے سے اگر چھپا دیں گے، غین کو کٹ کر دیں گے، تو یہ جب کسی دوسرے لفظ سے درمیان میں ملتا ہے تو دیکھیے اس کی شکل کیا ہے. اس کی بیچ کی شکل غین کی اس طریقے سے نظر آتی ہے. غین جس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے، غین دیکھیے بیچ میں درمیان میں اس طریقے سے اس میں نظر آئے گا. اسی طرح سے شین کو اگر ہم دیکھیں گے، شین یہ ہے. شین ابتدا میں رہتا ہے تو اس کی آواز کیسی رہے گی؟ مان لیجیے ہم نے شین کو لکھا، اس کو لکھا ہم نے شیطان. کیا لکھا؟ شیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. شیطان لکھیں گے جب، تو دیکھیے شین کی شکل کیا ہے. شین کی شکل اس طریقے سے ہوتی ہے. یہ نیچے یا کی ہے، شین دیکھیے کہاں تک پہنچا. شین یہ ہے، یہ یا اور یہ شین. یہ دیکھیے شین، ایس شین، شین اس طرح کا. اور سین اگر یہی ہونا چاہیے، غین کے بعد سین تھا تو سجیل. مان لیجیے لکھنا ہے ہمیں سجیل. سجیل. علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل علم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. سجیل میں یہ سین کیا ہے؟ یہ والا حصہ سجیل کا سین ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ سجیل کا جیسے ہم نے سین بتایا آپ کو، یہ بالکل اس طرح سے کٹنے کے بعد یہ دیکھیے ابتدائی حصہ سین کا ہے بالکل اس طریقے سے. اسی طرح سے ضاد کو دیکھیں گے، جب ہم ضالین لکھتے ہیں، الحمد کا سورہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ ضالین. ولضالین کہتے ہیں، الضالین. جب یہ لکھا تو کیا ہے؟ ضاد کی شکل کس طریقے کی ہے؟ دیکھیے یہ شکل ذات کی اس طریقے سے ہو جاتی ہے ابتدا میں. یہ ہم نے اس کو بھی چھپا دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ذات کی شکل کیا ہے. ذات یہ نقطہ ہے، اسے گول گھوما اور اوپر نقطہ آ گیا، کیا ہو گیا؟ ذات. اب زو کی آواز، جو زو ہوتا ہے، زو کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. زو جیسا ہے اس پہ کسی بھی حرکت، کسی بھی جگہ پہ آ جائے، نہ تو وہ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے نہ اس کی شکل بدلتی ہے. جہاں جاتا ہے وہ جس شکل میں رہتا ہے اسی شکل میں بنا رہتا ہے. واو بھی بالکل اسی طریقے کا رہتا ہے، واو میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. واو بالکل جیسا ہے بالکل اسی طریقے سے رہے گا. اب ہم یا میں آتے ہیں. یا میں اس کی شکل جو ہے وہ شروعات میں اگر کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. دیکھیے گا یا میں ہم نے اگر الف ملا دیا،
یہ دیکھیے اس کی شکل کیسی ہو گئی، اس طریقے کی. اور اگر ہم اس کو دیکھیے یہ ملا دیا تو اس میں الف کو ہم نے ہٹا دیا تو یا کی شکل کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے. دو نقطے نیچے اور یہ ایسے کٹ ہو کے اس طریقے سے بن گیا، یہ ہے یا. اب نون، نون کی شکل کیا ہوتی ہے، نون کی شکل نون اس طریقے سے ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی دوسرے حرف سے نون کو ملاتے ہیں تو اس کی شکل کیسے ہو جاتی ہے، مان لیے لکھنا نستعین، کیا لکھنا ہے، نستعین، نستعین. نستعین جب لکھا تو یہ نون جو تھا اس کی شکل اس طریقے سے ہو گئی. نہ دیکھیے یہ اس طریقے سے جو نون تھا بالکل اسی طرح نظر آ رہا ہے. نستعین میں نون جب شروعات میں ہوگا یہ بالکل اس طریقے سے، سین اس طریقے سے نظر آئے گا اور تے کی شکل اس طریقے سے ہوگی، تا کی دو نقطے اوپر، عین درمیان میں. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ عین درمیان میں آتا ہے تو اس کی شکل اس طریقے سے ہوتی ہے. تو نستعین میں نون اس طریقے سے آئے گا. اسی کے ساتھ یہ کیا ہے، زا کی شکل ہر جیسا شروعات میں ہوتا ہے زا بالکل اسی طریقے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ذرا سی بھی نہیں ہوتی، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. جیسے لکھنا ہے زینو، زینو یا زین لکھ دیا ہم نے تو زین کا زا اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. پھر ہے عین کو ابھی ہم نے درمیان میں بتایا، لام، لام اگر بیچ میں آئے گا تو کیسا ہوگا، معلم. پہلے ہم نے لام لکھا، لام کو اس طرح سے اس کی اصل شکل ہے. اگر ہمیں لکھنا علم، علم، علم جب لکھا تو لام دیکھیں کس طریقے سے آئے، ایک اس لمبی لائن اور اس طریقے سے مل کے لام اس طریقے سے ہو گیا. یہ یہاں سے اس کو اگر ہم چھپا دیں اس طریقے سے اور اس کو چھپا دے اس طریقے سے تو دیکھیے لام کی شکل کس طریقے سے ہو گئی. جیسے ایل بنتا ہے انگلش میں تقریباً اسی طریقے کی اس کی شیپ ہو جاتی ہے لام کی. اب با ہے، با کو ہم اگر درمیان میں رکھیں گے، با، یہ ہے با. بار بار ہم اس چیز کی تکرار کر رہے ہیں کہ اس کو بے نہیں کہنا ہے، اس کو اردو میں بے کہیں گے، عربی میں یہ با ہو جائے گا. اب با کو ہمیں بیچ میں لانا ہے، بیچ میں اس کی شکل با کی اس طریقے کی ہوتی ہے. لکھنا ہے ہمیں مبین، مبین. جب مبین لکھا تو با کی شکل دیکھیے کہاں سے، یہ با کا پورا شیپ با کا اس طریقے سے بنا. نیچے سے یا کا نقطہ ہٹا دے، یہ دیکھیے با کا حصہ بالکل اس طریقے سے بنا. تا بھی تقریباً اسی طرح سے، تا کی شکل بالکل ویسے ہی رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تا میں. ہمیں لکھنا ہے وت تین، وت تین، وت تین، تور لکھنا ہے. وت تین وت زیتون و تور، الگ الگ ہے لیکن مانی لکھنا ہے مطہرات. کیا لکھنا ہے، مطہرات. اس کو تھوڑا سا ہم اس کا عربی ٹیکسٹ کر دیتے ہیں تو تاکہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ مطہرات، یہ تا بیچ میں آیا ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کی شکل بالکل ویسے ہی ہے، بس ملانے کے لیے اس سے تھوڑی سی چیزیں ایڈ ہو گئی، شکل اس کی صاف صاف نظر آ رہی. اسی طرح سے ہا جو ہے، ہا، ہا جب درمیان میں آتا ہے تو اس کی شکل بٹر فلائی جیسی ہو جاتی ہے. اب ہم نے ہا لکھنا ہے تو مہیمنو، یا
حالق لکھ دیا، مان لیجئے حالق میں بھی لیکن ابتدا میں ہے محلق لکھنا ہے، مان لیجئے محلق۔ اب ہا کے جو ہے یہ دیکھیے کس طریقے سے اس کی آواز یہ شکل ہو گئی ہا کی، یہ ہا اس طریقے کا ہو گیا محلق۔ اب زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے، ہا کی دیکھیے کیسی شکل ہے محلق میں، یہ ہا بالکل الگ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے تا، تا کی درمیانی شکل کیسی ہوتی ہے وتین، وتین، وتین کا مطلب یہ سورہ ہے وتین، دیکھیے تا کی شکل کیسی ہے، درمیان میں آیا تو یہ والا دیکھیے تا آخر والا، دو نقطے اور بیچ میں اس طریقے سے وتین۔ اسی طرح سے صاد ہے الصلاۃ، تو الصلاۃ، اب اس میں کیا صاد، صاد کو کس طریقے سے لکھا گیا ہے دیکھیے اس طریقے سے ہے درمیان میں، یہ حصہ جو اس سے جڑ رہا ہے اور یہ بیچ میں یہ آ رہا ہے الصلاۃ، الصلاۃ ہو گیا، صاد اس طریقے سے ہے۔ اسی طرح سے ہے محمد، محمد، محمد میں میم، میم کی شکل دیکھیے کس طریقے کی ہے۔ اسی طرح سے یہ کیا ہے ایک نقطہ اوپر کی طرف نون ہے منیب، نون کو اس طریقے سے ہم یہ دیکھیے نون کی شکل کیا ہے وہ ایک نقطہ اور نیچے یہ منیب ہو گیا۔ پھر کاف ہے، آخر میں کاف ہے، دیکھیے اس کی شکل آخر میں کاف کی ہے تو کیسے لکھیں گے مان لیجیے لکھنا ہے ملک، کیا لکھنا ہے ملک، جب ملک لکھا تو آخر میں کیا ہو گیا کاف کی شکل دیکھیے گا یہ اس طریقے سے کاف بن گیا ہے۔ پھر کیا ہے سین درمیان میں جب آتا ہے تو اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے والسلام، والسلام، جب ہم نے والسلام لکھا تو سین کی درمیانی شکل اس طریقے کی ہو جاتی ہے۔ پھر ہے دیکھیے زال ہے، یہ شاید کٹا ہوا ہے حصہ لیکن یہ نون ہے، جیسے ہمیں ابھی لکھا یا زال ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے زال، زال آخر میں لکھا ہے۔ پھر قاف ہے، قاف کو بیچ میں اگر ہم لکھیں گے تو مقیم، مان لیجیے مقیم لکھ دیا ہم نے، یہ مقیم قاف اس طریقے سے نظر آئے گا۔ پھر ہے ہا، کتابہ، آخر میں ہا آیا تو اس کی شکل کیسی ہے یہ ہا اس طریقے کا ہو جائے گا۔ پھر آخر میں سب سے آخر میں ہے ہا، ہا کو اگر ہم کہیں درمیان میں رکھتے ہیں تو دیکھیے اس کی شکل کیسی تھی محمد، محمد، محمد میں ہا کی شکل دیکھیے کیسی ہے محمد، یہ ہا کی شکل اس طریقے سے ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے حروف کو ملا کر لکھنے کی شکلیں پڑھی، کس طریقے سے حروف لکھے جاتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں پڑھا جائے گا۔ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ملاتے ہیں اور ان کی ادائیگی کس طریقے سے کس طرح سے کی جائے گی۔
اگر آپ کو اگلا سبق پڑھنا ہے اور آپ ہم سے آپ جڑنا چاہتے ہیں اور آئندہ میں کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں تو ہم سے لائیو کنیکٹ ہو کر آپ کمنٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں، ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا کے رکھیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے اور آپ اچھے طریقے سے عربی پڑھنا سیکھ جائیں۔ انشاءاللہ ہم اردو بھی پڑھائیں گے، اس میں دینیات بھی آپ کو پڑھائی جائے گی، تجوید بھی پڑھائی جائے گی، پارے پڑھنا بھی سکھایا جائیں گے کہ قرآن کے پارے کس طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن کی صورتیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، زیارات، دعائیں، یہ تمام چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سکھائی جائیں گی۔ تو آپ ہمارے چینل سے کنیکٹ رہیں، بہت بہت شکریہ۔